بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على إيذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على إيذاهم. مسند احمد، حدیث نمبر 23098. مومن وہ ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اور جو مومن ایسا ہو وہ اجر میں اور مرتبے میں اور درجے میں ان مسلمانوں سے آگے ہوتا ہے جو لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، اختلاط نہیں رکھتے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسلمان کی ایمان و یقین کے بعد جو سب سے بڑی دولت و سرمایہ ہوتا ہے وہ ہے اونچی فکر، مثبت سوچ، اونچی فکر، مثبت سوچ، کیونکہ فکر کی بلندی رکھنے والا ہی وہ ممتاز شخص ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے کسی بھی طرح کے رد عمل کی وجہ سے منفی جذبات، حسد، نفرت، بدلہ، غصہ کو اپنے اندر پیدا ہونے نہیں دیتا۔ ان باتوں کے دماغ کے پہلے درجے یعنی جو شعوری ذہن ہے اس میں آتے ہی اس کو نکال دیتا ہے اور اس کو تحت شعور اور لاشعور جو نیچے کے درجے ہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ دماغ کے 3 درجے ہیں، ایک تو ابتدائی درجہ ہے شعوری ذہن، اور دوسرا ہے تحت شعور، شعور کے نیچے والا حصہ، اور تیسرا حصہ ہے لاشعور، بالکل آخری درجہ۔ تو شعوری ذہن میں اگر کوئی چیز آ گئی وہ فوراً نکال دی گئی تو نکل جاتی ہے اور بات خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر تحت شعور تک وہ بات پہنچ جائے تو آدمی کا اختیار اس میں آدھا رہ جاتا ہے، آدھا نہیں رہ جاتا، یعنی نکالنا اس کو بھی مشکل ہے۔ اور جو چیز لاشعور میں پہنچ جائے، آخری دماغ کے حصے پر پہنچ جائے تو پھر وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسا حصہ بن جاتا ہے جزو لازمی کہ پھر انسان اس کو چاہ کر بھی نکالنے میں ناکام رہتا ہے۔ جس شخص کے لاشعوری حصے تک منفی باتیں داخل ہو جاتی، نگیٹو باتیں، منفی باتیں داخل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اللہ کے تعلق سے ہو، رسول اللہ کے تعلق سے ہو، کتاب اللہ کے تعلق سے ہو، اہل اللہ کے تعلق سے ہو، بیت اللہ کے تعلق سے ہو، یا کسی عام مسلمان کے تعلق سے ہو، یا انسان کے تعلق سے ہو، جس کے تعلق سے بھی ہو، وہ پھر ان باتوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص ملی ہوئی چیزوں کو، پھر وہ شخص جو منفی چیزوں کے جذبات میں مبتلا ہو جائے، منفی جذبات اور احساس کمتری اور فکر کی گراوٹ جب وہ اس کے لاشعور حصے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسا شخص اپنی ملی ہوئی چیزوں کو، جو اس کو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے اور اہل بیت کے طرف سے اور علماء کی طرف سے، شہداء کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے ملی ہوتی ہیں، اس کو بالکل وہ نظر انداز کر کے جو چیزیں اس کو ان کی طرف سے نہیں ملی ہوتی اس کا رونے لگتا ہے، اس کا شکوہ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل و دماغ
شکر اور صبر سے پورے طور پر خالی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منفی باتوں کے لاشعور تک پہنچ جانے کی وجہ سے ہر ایک منفی سوچ میں مبتلا نظر آئے گا، اگرچہ وہ کتنے سفید کپڑے پہنا ہو، لیکن اس سے گفتگو کی جائے، اس سے بات کی جائے، تھوڑی دیر تک بات کی جائے تو وہ پھر منفی سوچ میں مبتلا نظر آئے گا۔ حالانکہ منفی سوچ، نگیٹو تھنکنگ ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو سب سے زیادہ اس کی فطرت یعنی فطرت اسلام سے ہٹا کر انسان کے اعلیٰ مقام سے گرا کر حیوان تک لے جاتی ہے، بلکہ حیوان سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ حیوان کو انسان کی طرح اتنے زیادہ اختیارات نہیں دیے گئے اور وہ اپنی جبلت سے کنٹرول میں بھی ہوتا ہے، اور انسان ایک آزاد مخلوق ہے جس کی وجہ سے انسان آزادانہ طور پر جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جیسی چاہتا ہے رائے قائم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا ممکن نہیں، کیونکہ دنیا اس نے نہیں بلکہ اللہ نے بنائی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بھی منفی سوچ اور منفی جذبے کے نتیجے میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں سے بھی اس کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی یا ذہنی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ سوسائڈ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں، ان میں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو ایک بھی خودکشی کرنے والا ایسا نظر نہیں آئے گا جو مثبت سوچ کا مالک ہو، جو فکر کی بلندی رکھتا ہو اور پھر اس نے سوسائڈ کر لیا ہو۔ ہر سوسائڈ کرنے والا جب آپ اس کی تاریخ پر غور کریں گے تو آپ کو نگیٹو تھنکنگ والا اور فکر کی گراوٹ والا ہی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فکر کو بلند رکھنے اور سوچ کو مثبت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔